عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم و مشکات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قصوروار غلطی کرنے والے کی غلطی معاف کرنا، اس سے معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور پر تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر قسم کھاتا ہوں، ان میں سے نمبر 1، کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ کی قسم، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ حق سبحانہ و تعالی اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی قسم، جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ 3 باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا؟ قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھاتا ہوں جس پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم پر صبر کرے، اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، قسم کھاتا ہوں جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا لوگوں سے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے۔ ان 3 کے بعد ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اس کو محفوظ رکھو۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، وہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی خلاف نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے مال میں نیک عمل کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ شخص سب سے اونچے درجے پر ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے، وہ تمنا کرتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے
اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو پہلے والے کو دیتا ہے۔ مال اس نے خرچ نہیں کیا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا میں اللہ کی رضا کی خاطر نیک کاموں میں خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب برابر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا مگر علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، بے محل لاو و لعب، شہوتوں اور فضولیات میں خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حق کے موافق خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں خبیث ترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، وہ تمنا کرتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے نمبر والے کی طرح خرچ کروں، تو اس کو اس کی نیت کا گناہ ہوگا۔ یعنی اس کی نیت یہ ہے اگر میرے پاس مال ہوتا میں عیاشی کرتا، میں تفریح کرتا، میں لاو و لعب کرتا، میں فضول خرچی کرتا، میں شہوتیں پوری کرتا، میں عیاشی کرتا۔ اس کا ذہن یہ ہے اگر مال ہوتا تو میں اس طرح کرتا، تو اس کو اس کی نیت پر گناہ ملے گا اور وبال بھی یہ تیسرے نمبر والے کی طرح برابر ہو جائے گا۔ مشکات شریف میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، صدقہ کرنا مال کم نہیں کرتا، اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال فقر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ایسی حالت میں دستے سوال بڑھاتا ہے کہ بغیر سوال کے اس کا کام چل جاتا ہو، لیکن پھر بھی مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔